سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جن کے نانا نبی جن کے بابا علی جن کے نانا نبی جن کے بابا علی جن کی ماں سیدہ جن کے بھائی حسن جن کے نانا نبی جن کے بابا علی جن کی ماں سیدہ جن کے بھائی حسن اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور نیوز کیفے میں میں ہوں فہیم عباس، میرے ساتھ ہیں عظمیٰ اعجاز خان، اور ابھی اہل بیت کی شان میں کلام پیش کر رہے تھے جناب حافظ حامد رضا نورانی صاحب، اور انہی کے ساتھ ایک اور نعت خواں اور منقبت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ جبران رحمانی صاحب۔ آپ بھی ہمارے آج کے اس خصوصی پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ عظمیٰ میں تعارف کرواتا ہوں جو ہمارے آج کے سب سے جو اہم علماء کرام ہیں جن سے ہم آج کے دن کے حوالے سے 9 محرم الحرام کے حوالے سے اور جو اہل بیت کی جو شان ہے اور امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا ہمارے استاد جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں، آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں، جناب علامہ سعید رضا صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عظمیٰ، فلسفہ عشق کیا ہے؟ دیکھ تو لو کربلا کیا ہے۔ 9 محرم الحرام کا دن آج ہم سب کے لیے ایک ایسا دن ہے جس میں ہم نواز رسول اور ان کی یاد میں یہ دن مناتے ہیں۔ ہمارے دل مغموم ہیں، ہم رنجیدہ ہیں۔
ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے، مارکہ کربلا کے حوالے سے، جس میں اپنی جرت، اپنی حریت، اپنی شجاعت کا فلسفہ، یہ ایک ایسا فلسفہ جو رہتی دنیا تک کسی طرح سے قائم و دائم رہے گا، اور ہم لوگوں کے دلوں میں جو شجاعت، حریت، انسانیت، انقلاب کا یہ فلسفہ جو ہے، اسی کا نام ہے کربلا۔ اور نہ صرف بچے بوڑھے بلکہ خواتین تک اس فلسفہ حیات کو سمجھتی ہیں، اور کربلا کے میدان پہ ہر بچہ، ہر معصوم بچہ اس کربلا کے واقعے سے فرشناس ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ کربلا کی زمین یہ بتاتی ہے کہ وہاں پہ کتنی صبر اور استقامت اور انقلابات موجود ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب بھی بات کربلا کی جاتی ہے، جب بھی فلسفہ کربلا کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے عشق کی جنونیت شامل ہوتی ہے۔ وہی آپ کو صبر دیتا ہے، وہی آپ کو استقامت دیتا ہے، وہی آپ کو استقلال دیتا ہے، وہی آپ کو شجاعت دیتا ہے، وہی آپ کو حریت دیتا ہے۔ اور یہ تمام تر مناظر جب انسان کی روح میں اترتے ہیں تو وہ صبر کی صورت میں فلسفہ کربلا بن کے سامنے آتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اسی حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت آپ کی اجازت ہو تو مفتی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے؟ اچھا مفتی صاحب، واقعہ کربلا، یہ ہم ہر سال جب محرم آتا ہے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ صرف کربلا سے جو ہے نا وہ ہمارے پورے نظریات بدل سکتے ہیں، ہم بالکل راہ راست پہ چل سکتے ہیں وہاں کے جو امام کے جو شہادت ہے اس کا سبق حاصل کر کے۔ تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آج کے اس موقع پہ آپ کس طرح بیان کرنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المختلف۔ فلسفہ کربلا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، کہہ دیجئے رسول کہ میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری ممات للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ جب آپ کہتے ہیں عشق، تو یہ ساری کہانی عشق پر مبنی، اور عشق نام ہے یعنی زندگی اور بادل حیات، بادل ممات، اقبال کا فلسفہ ہے بہت بڑا۔ جس شخص کو مرنا نہیں آتا، اقبال کہتا ہے اس کو جینا نہیں آتا۔ ایک بار اب حیات کیا ہے اور موت کیا ہے؟ اگر حیات کا فلسفہ دیکھنا ہے تو جس کے دل میں عشق رسول اور عشق حسین ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے دل میں عشق رسول اور عشق حسین نہیں ہے وہ مردہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج 1384 ہجری گزر جانے کے باوجود پوری کائنات میں جب بھی محرم آتا ہے تو ہر شخص ان کی عظمت کی گیت گاتا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے حوصلے کے مطابق، اپنے علم کے مطابق۔ اب کیوں کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ کیونکہ 10 محرم الحرام کو یہ واقعہ تو 61 ہجری میں ہوا، سن 61 ہجری میں، لیکن پہلی ہجری کے اندر کیا ہوا؟ ہجرت کے بعد سرکار دو عالم تشریف لائے، دیکھا کہ صاحب یہود روزے سے، لوگوں نے سے پوچھا تمہیں کیوں رکھا روزہ؟ تم نے کہا ہمارے نبی کو آج کے دن فرعون سے کے لشکر سے نجات ہوئی تھی، اس کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی تھی، اس کی شکرانے کے طور پہ رکھ رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے، نوح علیہ السلام کی کشتی جوزی پہاڑ پر جا کے رک گئی، یعنی مختلف ہوئے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی کو کیوں اتنی شہرت حاصل ہے؟ تو قبولیت سے مقبولیت ہوتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ جو شے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اس کو مقبولیت ہو جاتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ تمام امت مسلمہ کے محققین کا فیصلہ ہے
واقعات بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن یہ واقعات جو باقاعدہ جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جتنا یعنی یہ کیا ہے واقعہ کربلا کیا ہے کہ دو نظریات کی جنگ ہے، ایک حق ہے ایک باطل ہے۔ بے شک حق کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جہاں سچ ہوگا وہاں حسین ہوں گے، بے شک جی، بے جی۔ شک بے شک بے شک۔ وہاں عظمت ہوگی، وہاں صداقت ہوگی، وہاں عدالت ہوگی، وہاں سخاوت ہوگی، وہاں شجاعت ہوگی، وہاں امامت ہوگی، وہاں ریاضت ہوگی، اور ایک نقطۂ نظر ہوگا، اور وہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر بنیاد رکھی جائے گی، اور یہ دیکھا جائے گا قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ ایک باقاعدہ مینارہ نور ہے، صراط مستقیم ہے، وہ راستہ حسینی۔ بے شک سبحان بے شک، اللہ۔ بے شک۔ اچھا مفتی اور صاحب، جہاں پر باطل ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، حوث ہے، وہ راستہ لعنتی یزید کا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ اہل ایمان کا مرتبہ ہے۔ لہذا میں صرف خراج عقیدت اگر امام علی مقام کو پیش کروں گا تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، سبحان اللہ، رن ایک طرف چرخے کہن سبحان کانپ رہا اللہ، ہے، سبحان اللہ، شمشیر سبحان بخت اللہ۔ دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل رستے سے سمیٹے ہوئے پر۔ مفتی صاحب تھوڑا سا اسی کو ہم اگر جاننا چاہیں آج کے حوالے سے، کربلا کا بچہ کربلا شناس ہے، اور اب جو مقصد نبوی ہے اس کو پورا کرنے میں لگا ہوا، جب سے لے کے اور آج تک بھی اس یادگار یہ منائی جاتی ہے، اور وہ جو زخم ہے وہ اسی طرح سے ہمارے دلوں میں، سب کے دلوں میں تازہ ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ ہم مسلمانوں کی بات کریں، لیکن اگر آپ دوسری جو مذاہب ہیں ان میں بھی کربلا کا ذکر اور تذکرہ آتا ہے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا اس کی اہمیت اوور آل کتنی زیادہ ہے؟ دیکھیے بیوی، میں نے عرض کیا مقبولیت سے قبولیت سے مقبولیت، یہ مقبول ہو چکا۔ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے ہرگز نمیرہ داں کے دلش زندہ شد بعشق، سبتس بر جرید عالم دوام ماں، وہ دل کبھی نہیں مرتا جو عشق کی آگ میں جلتا ہے۔ ان کے فیصلے اور ان کے نتائج تو دنیا کی پیشانی پہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اب اس کو بہت پروموشن اور بھی ملتی، لیکن ہم بینگ مسلم ہم میں ایک نفاق پیدا ہو گیا۔ ہمارے ذہن میں یہ آنے لگا کہ شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین اور گھر والے یہ صرف خدا نہ خواستہ کسی ایک طبقے کے ہیں، باقی ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صریحاً بے دینی پر مبنی نظریہ، حسین ہر اس کے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، کسی پر سبحان چھاپ اللہ۔ نہیں ہے کہ سبحان فلاں کے اللہ۔ حسین ہیں اور فلاں کے حسین نہیں۔ آج امام علی کا مقام زندہ اور یزید تانا ہے، آپ کیسے اس کو سر ابھی پچھلے سوال میں مفتی صاحب نے دو نظریات کے حوالے سے بڑے جامع طور پہ جو ہے نا بیان کیا ہے کہ دو ہی نظریات ہیں، ایک نظریہ ہے حسینی اور ایک ہے یزیدی، ایک ہے حق کا ایک ہے باطل کا۔ تو آج کے دور میں آپ اس حق اور باطل کے نظریے کو، حسینی اور یزیدی نظریے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جب تک ہمیں کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی نا تب تک ہم یہ نظریے نہیں سمجھ سکتے۔ ٹھیک ہے، کربلا سمجھنے سے پہلے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ کربلا اصل میں قرآن نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر قرآن سمجھ جاتے تو کربلا کبھی برپا نہ ہوتی۔ رسول نے اپنا کام پورا کیا، اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اللہ اصل میں خالق ہے انسانوں کا، اور اس کی ذمہ داری تھی کہ انسانوں کو ہدایت دے بنانے کے بعد، جس طرح سے ماں باپ اپنا بچہ پیدا کرنے کے بعد عام ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے بچے گمراہ نہ ہوں، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے کیا وہ ذمہ داری نہیں نبھائے گا اپنی؟
पूरी नहीं करेगा अपनी। जी। उसने कोई कमी छोड़ी होगी, उसने कोई कसर छोड़ी होगी, नहीं छोड़ी। अंबियाओं पर जिम्मेदारी डाली, जिम्मेदारी आ गई हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आखिरी, और अब इन्होंने चले जाना है। जब वो जाने लगे तो जाने कहने लगे इन्नी तारिकुम फीकुम सखलैन किताब अल्लाह व इतरती व अहले बैती। देखो मैं अब जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान से, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थामे रखना। अगर इन दोनों को मजबूती से थामे रखा तो तुम मुझे हौज़ कौसर पे मिलोगे। जन्नत की बशारत देकर गए, बता के गए, दिखा के गए। कुरान आपको दिखा दिया, अहले बैत आपको दिखा दिए। अहले बैत आपको बार बार दिखाए, कभी मिंबर पे, कभी पुश्त पे, कभी अपने कंधों के ऊपर, कभी गोद में, बार बार दिखाई। हाजा हुसैन, हाजा हुसैन, हाजा फातिमा बिज़ती, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे भाई अली है, ये हसनैन है, ये मेरे हाँ औलाए के अहले बैत, ये मेरे अहले बैत हैं। पर रसूल खुदा ने जिम्मेदारी पूरी कर दी। अच्छा अब इंसानी की जिम्मेदारी क्या है कि जो रसूल बता रहा है कि अल्लाह है और हमने उसके कहने पर उस अल्लाह को मान लिया जिसको देखा ही नहीं, उस जन्नत को मान लिया जिसको देखा ही नहीं, उस दोज़ख को मान लिया जिसको देखा ही नहीं, उन हुरों को मान लिया जिन्हें देखा ही नहीं, उन बागात को मान लिया जिन्हें देखा ही नहीं, लेकिन जिनको दिखा रहा है। अब देखने के बाद भी अगर हम ये करें तो ये नज़रिए पैदा होते हैं। अब यहाँ आ गई इंसानी लालच, चूँकि इंसान के साथ साथ एक फितरी ख्वाहिश भी चल रही है। वो ख्वाहिश इंसान को घसीटेगी अपनी तरफ, गुमराह की तरफ लेके जाएगी। लेकिन हमने उसी राह हिदायत पे रहना है, तो हमने अहले बैत का दामन पकड़ना है। तो रसूल खुदा ने जिसने बार बार परवरदिगार की अहमियत का जिक्र किया ना, वहाँ अहले बैत की अहमियत का भी जिक्र किया। क्या वजह थी कि बार बार रसूल ये कह रहे हैं हाजा हुसैन। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में दाखिल होते हैं, मस्जिद के अंदर आप हुजूर खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पे बैठे हैं, तो आप देखा हुसैन आ गए तो आपने खुतबा छोड़ा, मिंबर छोड़ा। हालांकि आप किसी सहाबी से कहते कि आप उठा के लिया गोद में यहाँ तक। अब आपने यहाँ अहमियत बताई कि हुसैन की अहमियत क्या है। खुद खुतबा छोड़ा, मिंबर छोड़ा, खुद गए मस्जिद का खासा लंबा, वहाँ जाने के बाद इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया, लेकर आए वापस, बाजू में बिठाया, जहाँ खुतबा था खुतबा वहाँ छोड़ दिया। अब हुसैन पे बात हो रही है, हाजा हुसैन, ये मेरा सिब्ते, ये मेरा नवासा है, तो उसको याद रखना। अच्छा सहाबी जो नीचे बैठे हैं ना, जो रोज सुनते हैं ये बात, ये नहीं कह रहे रसूलुल्लाह हम तो जानते हैं ये हुसैन है। क्यों? उन्हें पता है कि रसूल खुदा किसी तरह इशारा कर रहा है, देखो इस ये हुसैन है, इसका ख्याल रखना। सजदे तवील हुए हैं और ये बार बार अब अहमियत क्यों बताई जा रही है, क्या वजह है? क्योंकि रसूल खुदा ने कहा हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये रसूल ये क्या कह रहे हैं आप? हुसैन आपसे तो समझ में आते हैं, आपके नवासे हैं, लेकिन आप हुसैन से कैसे हैं? तो मालूम हुआ कि 61 हिजरी तक हुसैन रसूल से हैं और 61 हिजरी से लेकर क़यामत तक रसूल हुसैन से हैं। क्यों? कि इमाम हुसैन ने तमाम अंबियाओं की मेहनत को बचा लिया। अगर 61 हिजरी का चांद जो मुहर्रम का हम देख के नया साल मनाते हैं ना, मुहर्रम का, कि भाई मुहर्रम का इस्लाम का पहला साल है, इस्लाम शुरू मुहर्रम से होता है, तो हम भी तो यही कहते हैं कि इस्लाम तो शुरू ही मुहर्रम से होता है। मुहर्रम ना होता इस्लाम ना होता, मुहर्रम ना होता, ये बात में कहने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए सबने कह दिया कि इमाम हुसैन बुनियाद है दीन की। अच्छा तो अगर उस वक्त यजीद की बैत कर ली जाती तो इस्लाम तो ख़त्म हो चुका होता, उसकी रूह तो ख़त्म हो गई होती है आज, तो इसीलिए तो कहते हैं यही वजह है कि इमाम हुसैन ने नारा लब्बैक लगाया कि अब वो मुकाम आ गया है कि जहाँ इमाम क़याम करे। इमाम बनाया क्यों है परवरदिगार ने? देखिए इमाम कोई मामूली आदमी नहीं होता, इमाम आसानी से नहीं बनता। अगर इमाम आसानी से बनता तो परवरदिगार कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम से 4 इम्तिहान लेने के बाद ना कहता अब मैंने आपको इमाम बनाया। नबी हैं, उलुल अज़म नबी हैं, साहिब किताब नबी हैं, उस इम्तिहान लेने के बाद कहता है अब मैंने इम्तिहान बनाया, अब मैंने आपको नबी बनाया, इमाम बनाया। नबी तो आप थे, या अल्लाह जब नबी बनाया तब तो इम्तिहान लिया नहीं। इसका मतलब ये बता रहा है परवरदिगार इमाम बनना आसान नहीं है। इमाम बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। कैसी कुर्बानी देनी पड़ती है? कि जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि जरा कुर्बानी देना अपने बच्चे की कुर्बानी दे, गला काटना, अपने बच्चे का गला काटो ख्वाब में। अल्लाह कह रहा है इब्राहीम से, जनाब इब्राहीम ने कहा ठीक है, मना तो नहीं करते, इम्तिहान था, लेके आ गए बच्चों को, अपने आंखों में पट्टी बांधी। पट्टी क्यों बांध रहे जनाब इब्राहीम? पट्टी ना बांधे क्योंकि काटा नहीं जाएगा गला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। अब ये इम्तिहान हुसैन का देखें आप, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को लेके, अपने बेटों को लेके, जवान बेटों को लेके पहुंच गए करबला और कहा अकबर के सीने पे बर्छी मार के बचता है इस्लाम, मार दो।
मेरे 6 महीने के असगर पे तीर मार के बचता है, मार दो। मेरे भाई के बाजू काट के बचता है, मार दो। क्यों? मुझे क़यामत तक इस हिदायत को लेके जाना है। ये मेरे रसूल की जिम्मेदारी थी, मेरे नाना की जिम्मेदारी थी, मैं इमाम हूँ, जिम्मेदारी को मैंने पूरा करना है। अब क़यामत तक ये हिदायत जाती रहेगी। क़यामत से पहले पैदा होने वाला हर बच्चा जिसे हिदायत की ज़रूरत है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे हिदायत नहीं पहुंची। बिल्कुल, ईमान जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुस्ताब, आपसे आप भी अगर करबला के मैदान के हवाले से बात की जाए तो जो एक कॉन्सेप्ट है जो लोग जानते हैं, उनके जानने के लिए बताइएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में पहुँचे, बुनियादी मकसद जो लोगों को समझाना था वो क्या था? देखिए, ये जो मारका हुआ ये कोई इक़्तिदार के खातिर नहीं था। जो मकाम इमाम अली मकाम का था वो अपनी जगह बरकरार था और वो क़यामत तक बरकरार रहेगा। वो रसूलुल्लाह के सिफ्त हैं, नवासे हैं। अब रह गया देखिए हम लोग कहाँ पर आके फंसते हैं। हम किसी की तारीफ देखें, ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम है। मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ आज, दादा और नाना, हालांकि बच्चा जो है वो दादा की मिल्क है, उसके बेटे से है नसब से, लेकिन बेटी में आके नसब बदल गया, गैर आ गया मर्द। लेकिन क्या है कि हर दुनिया का हर शख्स ज़्यादा अपने नवासे से प्यार करता है पोते के बजाय, पोते से कम करता है। बिल्कुल क्योंकि दुरुस्त पोता घर में है मेरा, वो कहता है दो मेरा नवासा और पोता दोनों गए, दोनों जब डिस्पर्स होने लगे तो मेरे पोते ने क्या कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, और नवासे ने कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो नवासे, हालांकि नवासे का मैं नाना हूँ, लेकिन फिर भी नसब बदल गया। वो कह रहा है वहाँ जा रहा है, लेकिन मुझे मोहब्बत है, इश्क है। क्यों है? इसलिए कि मेरा तो वो है ही प्यार। तो मज़ेदार बात यह है कि नवासे से किया जाए। असल में सारा के सारा जितना भी खेल है, ये सारा ये करबला के मैदान में कोई उसका नहीं था इक़्तिदार का, ये तो एलाए कलमतुल हक़ था, इस्लाम का। जितना इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो क्या चीज़ है, क्या मकसद है? वो इस्लाम बचाने गए थे, वो इस्लाम को बचाने गए थे, मुसलमानों को मिलाने गए थे, मुसलमानों को अलग करने का नज़रिया नहीं था जी। इस्लाम जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। बेशक। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा बला जो आई, मुसीबत आई, वो दो नज़रियात लड़ने लगे। वहाँ तो दो नज़रियात थे, हमने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल दुरुस्त। अगर आज हम सब यकजा हो जाएं कि हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन, हर शख्स पुकारेगा हमारे, इंसान को बेदार तो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे यहाँ हुसैन। बेशक, बिल्कुल बेशक, बिल्कुल बेशक। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लिहाजा ये जज्बे की ज़रूरत है, और ये जज्बा ही आपको इत्तेहाद पैदा करके बताएगा। यही जज्बा बताएगा कि व्हाट इज़ इस्लाम, इस्लाम क्या है, किस चीज़ का नाम है, नमाज़ें पढ़ लेने का नाम है। ये इमाम अली मकाम ने इन तमाम चीज़ों का एक करबला के मैदान में इस्लाम को बचाकर ज़िंदा करके, उस वक्त जो कि बाकायदा वो उसको फना करने के पर तुला हुआ था बातिल, उस बातिल से बाकायदा उसको बाइसे इसका कह लीजिए कि इबरतनाक शिकस्त दे के, ये याद रखिए करबला के मैदान में इमाम अली मकाम बज़ाहिर तो शहीद हो रहे थे, लेकिन वो जिंदा थे, जी जी बिल्कुल, जिंदगी पा रहे थे, कामयाबी पाई है यजीद मर रहा था, बिल्कुल। मौत यजीद की हुई थी, मौत तो यजीद की ही हुई है, बिल्कुल। बेशक, बेशक। ये है फलसफा। और मकाम पाए इमाम अली कि मकाम। अगर कोई ताकत की बुनियाद पर किसी जगह काबिज हो जाता है, या ताकत की बुनियाद पर किसी को ज़ेर कर लेता है, तो इसका माना हरगिज़ नहीं कि वो हक पर है जी। अगर आप इसको ही मियार बनाएंगे तो फिर यहूदी भी हक पर है, क्योंकि उसने बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा किया हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लिहाजा क्या चीज़ है, सिर्फ बात इतनी है कि बात यह है कि इस्लाम की आबियारी इमाम अली मकाम ने अपनी जाने देकर, कुर्बानी देकर, बिल्कुल। इसीलिए तो कह रहा हूँ ये लाजवाल कुर्बानी, ये लाजवाल कुर्बानी है। किसी भी
اس کا قربانی ایسی نہیں ہوئی ہے کہ جس نے اپنا گھر کے گھر لٹا دیا اور گھر کے گھر کو قربان کر دیا. کس پر؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ٹھیک، بہت 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 خوبصورت آپ نے بات کہی. ہم اسی طرح آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ حافظ جبران رحمانی بھی موجود ہیں. ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آج کے جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی مناسبت سے اہل بیت کی شان کے حوالے سے آج کچھ کلام پیش کریں، اور اسی کلام کے ساتھ ہم ایک وقفے کی طرف بھی بڑھ جائیں گے. وقفے سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے آج کے موضوع پہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. یا حسین سلام ان پہ جو راہ خدا دکھا کے گئے. سلام ان پہ جو بات کا سر جھکا کے گئے. سلام ان پہ جو راہ خدا دکھا کے گئے. نجات امت مرحوم کی تھی پیش حسین سجدے میں سر اپنا یوں کٹا کے گئے. حسین سجدے میں سر اپنا یوں کٹا کے گئے. حسین ہو گئے آزاد آج سجدوں سے. شہید ہو کے جو سجدے میں سر کٹا کے گئے. شہید ہو کے جو سجدے میں سر کٹا کے
دوستو، آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے ہم نیوز کیفے میں ایک خصوصی نشست رکھے ہوئے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ. مہمانوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، علامہ سعید رضا صاحب اور حافظ جبران رحمانی صاحب اور حافظ حامد رضا نورانی صاحب. ہم علامہ سعید رضا صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. علامہ صاحب، آج کے دن کے حوالے سے جو اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ جو ایک ظلم برپا ہوا ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے. دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے پوری رسالت کا ایک دور رہا ہے اور لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوئے، دنیا بھر میں کونے کونے میں مسلمان ہوئے. پھر خلفائے راشدین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا ان کا وہ احاطہ رہا فتوحات کا. 30 لاکھ. اچھا. تو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان دنیا بھر میں تھے، مگر کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے. باقی لوگ کیا یزید کے ساتھ مل چکے تھے یا باقی لوگ صرف چپ اختیار کر چکے تھے؟ ذرا اس حوالے سے روشنی ڈالیے. اچھا، ایک جواب دے مجھے فہیم بھائی. آپ لوگ مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے سب. الحمدللہ. ایک جواب دیجیے مجھے کہ کیا یزید نے اچھا کیا؟ بالکل نہیں. صاف صاف بتائیے. بالکل بھی نہیں. بالکل بھی جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے اچھا کیا؟ بالکل بھی نہیں. بات واضح ہو گئی. اب دیکھیں، اب جو آپ کی بات ہے کہ امام حسین کے ساتھ 72 کیوں گئے، آپ تھوڑی تاریخ پیچھے چلے جائیں کہ جب عیسائیوں سے رسول خدا کا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے مباہلہ ہو رہا ہے اور رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور عیسائی نہیں مان رہے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے. رسول بیٹھے کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، یہ قبل ابھی بات تائید کریں گے. بات ہوتی رہی، بات آ گئی، رسول خدا ان کو منا نہیں سکے. قرآن میں آیت آ گئی تب بھی نہیں مان سکے. اللہ نے کہا اچھا ان سے کہہ دو یہ نہیں مانتے نا، تو ان سے کہو یہ اپنے بچوں کو لائیں، میں اپنے بچوں کو لاؤں. یہ اپنی عورتوں کو لائیں، میں اپنی عورتوں کو لاؤں. یہ اپنے مردوں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث، وہ تاریخ نہیں، یہ نہ تاریخ ہے نہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے. اے رسول ان سے کہو ابھی نہیں مانتے نا، نہ میری مان رہے ہیں نہ آپ کی مان رہے ہیں نہ قرآن کی مان رہے ہیں، اب ان سے کہو. یہ بات کو بہت غور سے سنیے گا میری. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رسول اب یہ نہیں مان رہے، نہ قرآن کی مان رہے ہیں نہ میری مان رہے ہیں، اور اے رسول آپ کی بھی نہیں مان رہے ہیں نا. اچھا آپ ان سے کہو یہ اپنے بچوں کو لائیں، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، یہ اپنے مردوں کو لائیں. اے پروردگار یہ عورتوں بچوں کو کیا معاملہ، مردوں کو کیا معاملہ؟ بھائی تیری نہیں مان رہا، رسول کی نہیں مان رہا، کتاب کی نہیں مان رہا، تو کہہ رہا بچوں کو لاؤ. تو اللہ ہے نا، وہ مسئلہ تو جانتا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو جانتا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے رسول اب ان سے کہو، کس سے؟ عیسائیوں سے. وہ نہیں مان رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. اب مباہلہ موجود ہے، سب کے سامنے تاریخ موجود ہے مباہلے کی. رسول خدا 1.5 سے 2 لاکھ مسلمان موجود ہیں اس وقت جو کلمہ پڑھ چکے ہیں. رسول خدا 5 کو لے کے کیوں گئے؟ پنجندر 5 کو لے کے کیوں گئے؟ سب کو لے کے کیوں نہیں گئے؟ اس کو سمجھیے گا بات کو. اس لیے کہ وہاں بھیجنی تھی جھوٹوں پہ لعنت. وہ تھے جھوٹے، مقابلہ ہو رہا ہے. فریم بھائی آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے چینل کے ذریعے سب سننے والوں کو غور کریں. سب علمی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں اس واقعے کو بھی، سب جانتے ہیں. وہ موبائل کو بھی بار بار سنا ہے سب نے، تاریخ بھی موجود ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے رسول اپنے بچوں کو لے جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی بیوی بیٹی کو لے جاؤ یا حسین کو لے جاؤ، علی کو لے جاؤ. اللہ نے تو کہا تھا تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہمیں اپنے بچوں کو لے جاؤ. رسول ان کو ہی کیوں لے کر گئے خالی؟ نہیں ابھی سنتے رہے بات، پوری بات ختم. جھوٹے اس وقت یہاں پہ کون ہے آپ کے؟ ایک سیکنڈ بات ابھی سن لینا. تو 5 کو لے کے کیوں گئے؟ اس لیے کہ رسول جانتے تھے کہ اگر اب یہ کہیں ایسا مقابلہ ہوگا تو وہ لوگ جائیں گے جو پاکیزہ لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی SOPs ہوتی ہیں. اہل بیت کو لے کر گئے. اب جیسے ہی انہوں نے اہل بیت کی شکلیں دیکھی، وہی عیسائی جو نہیں مان رہے تھے مان گئے، فوراً قبول کر لیا. انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ جو نہیں مانے گا اس پہ بھی لعنت ہوگی. تو کربلا میں کیوں نہیں مانے؟ ایک سیکنڈ اب سنیں میری بات. اب وہ عیسائی ضرور تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اہل بیت سے مقابلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ جب یزید نے جیسے امیر شام کا انتقال ہوا، امیر شام کے انتقال ہونے کے فوراً بعد اس کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھ گیا، خلیفہ بن گیا. اس نے سب سے پہلا آرڈر جو نکالا، جو سب سے پہلا خط لکھا، اس میں یہ لکھا ولید کو جو مکہ کا گورنر تھا مدینے کا، کہ حسین ابن علی سب سے پہلے بیعت لو، سب سے پہلے حسین سے بیعت لو.
हज़रत अबू बकर के बेटे उनसे बैत लो, उमर जनाब उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल रहमान अपने अबी बकर, इनसे बैत लो। क्यों भाई बैत लो? अच्छा इन चारों ने इनकार कर दिया था यजीद का, हम यजीद को नहीं मानते। तारीख भी पढ़ लें, तारीख सुनते जाएं। जी 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 ऐसा ही है। इन चारों ने मना कर दिया हम यजीद को नहीं मानते, यजीद पर कोई इत्तेफाक नहीं था। लेकिन अब आज के दौर में भी अगर आप समझना चाहें तो धौस, ज़बरदस्ती, डर, खौफ ये अपनी जगह, लालच अपनी जगह। अच्छा अब जो आप ये कह रहे हैं कि इमाम हुसैन के साथ क्यों नहीं मिले वो लोग, दुनिया में इंसान के अंदर हर चीज़ हर वक्त रहती है, वो एक लालच, फितरी अमल है ये। लालच, आज के हम सच्चे मुसलमान हैं? आज के हम वो कर रहे हैं जो होना चाहिए? नहीं ना। तो उस वक्त भी यही था, उस वक्त भी यही दौर था, जहालत का दौर था। कलमा पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, हाफिज कुरान थे। अच्छा मज़े की बात यह है कि जब यजीद कत्ल हुसैन का हुक्म दे रहा है, उस दरबार में सहाबी बैठे हैं, ताबईन बैठे हैं, ताबईन बैठे हैं, सुनते रहे आप मेरी बात को, मुसलमान बैठे हैं, हाफिज कुरान बैठे हैं, हाजी बैठे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि रसूल बार बार बद दिखा रहे थे हुसैन को, तो ये तो क्या कर रहा है? कोई खड़ा नहीं हुआ उसके साथ। तो हम इसीलिए तो कहते हैं कि जुल्म हुआ है इमाम हुसैन के साथ, और आज भी जुल्म हो रहा है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यजीद को लानत नहीं भेजो, आज भी। अब आज क्या कहेंगे आप? अब आज तो अरबों मुसलमान है, उस वक्त तो 2-3 लाख थे ना। आज भी अरबों मुसलमान हैं, अरबों खरबों कहते हैं नहीं यजीद पे लानत नहीं भेजो, तो आप इस बात को क्या कहेंगे आप? मैं कहाँ लेके जाऊँ उस बात को? सवाल देखिए वहीं खड़ा रहेगा आपका, क़यामत तक खड़ा रहेगा। ये सवाल इसी तरह से खड़ा है, खड़ा रहेगा और खड़ा रहेगा। ये समझना पड़ेगा हमें कि मार्फत हुसैन क्या है, और इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी, और इमाम हुसैन के साथ कौन लोग थे, और आज भी इमाम हुसैन के साथ कौन लोग हैं और कौन लोग नहीं हैं। मुफ्ती साहब वो नजरिया जो उस दिन था वो नजरिया आज भी चल रहा है। बिल्कुल। देखिए मार्फत की हुसैन कॉन्सिक्वेंस होती है, अब उसका वक्फा तो नहीं आएगा अभी। नहीं नहीं, अभी नहीं आप आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए थे, वो उस वक्त हुक्म था अपने यानी बच्चों को लाओ, तो किसको लाओ? यानी अहले बैत को लाओ, ठीक है, तमाम मुसलमानों को ना लाओ, ये हुक्म ही नहीं था। सही है, ठीक है ना। तो पहली तो बात ये गलत हो गई। नंबर 2 आइए आप, कोई तादाद नहीं थी उसमें कोई। अच्छा अब उसके अंदर क्या चीज़ है? तादाद नहीं थी वालों को लाओ, यानी बच्चों को लाओ। हाँ, तादाद नहीं है, के अंदर अरबी के जुमले में मौजूद है, उसमें तादाद नहीं है, तादाद नहीं है। कितने लेकर आओ? आगे बढ़ते हैं। मतलब कलमा आप अपने बच्चों को लाओ, वो 5 लेकर आए थे। कौन बच्चों को लाओ? कितने बच्चे थे? नहीं तादाद नहीं है, इमाम हसन और हुसैन। लेकिन क्यों लेकर गए इन दोनों को? भाई दो को रसूल खुदा कभी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। जी 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 बिल्कुल, रसूल खुदा अपनी मर्जी से काम नहीं करते। नहीं, अगर कुरान मजीद के अंदर आप तादाद दिखा देंगे 2 को ले जाने को कहा था, क्या रसूल खुदा अपनी मर्जी से 2 ले गए? हम बात अपनी मर्जी चलाई। हम करबला में कुर्बानियों के हवाले से बात कर रहे हैं। बात में जवाब देंगे, यही तो मसला होता है सारा। हम आप बिल्कुल समझाने के लिए कोई बात कही जाए तो समझे ना समझा जाए। अगर कुरान में ये मौजूद है कि 2 बच्चों को ले जाओ तो फिर तो मान लूंगा रसूल सही लेकर गए। वहाँ तादाद का जिक्र ही नहीं है। वहाँ तो ये है कि जितने जुमले अरबी के हैं जो अरबी समझते हैं, वहाँ 3 से ज्यादा का जुमला इस्तेमाल हुआ है। अच्छा तो ज्यादा लेके जाए। देखें हम यहाँ 2 को लेकर क्यों लेकर 2 को? कि रसूल जानते थे कि यही वो लोग हैं जो कल करबला में भी जाएंगे, यही वो लोग हैं जिनके चेहरे देखकर ये भाग जाएंगे, यही वो लोग हैं जो क़यामत तक हिदायत बनेंगे। अच्छा, हम एक लम्हे आगे बढ़ते हैं। असल बात है ना, वहाँ तक मैं पहुँचना चाह रहा हूँ, ये ना हो कि हम बीच में अपने इख्तिलाफी नजरियात के जरिए इधर उधर निकलते हैं। जो असल बात है उसका आइए इधर से आ जाइए, दूसरी जगह से हम आते हैं, ट्रैक चेंज करके आ रहे हैं। ठीक है, अमीर शाम का इंतकाल हो गया। ठीक है, ठीक है। यजीद बैठ गया तख्त पर, उसने बैत लेना शुरू किया। उस वक्त जो आम तरीन लोग थे उसको पता था कि ये लोग बैत कर लेंगे तो तमाम आलम इस्लाम बैत कर लेगा। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है ना। ठीक है। उन लोगों ने किसी सूरत में बैत करने से सब ने इनकार कर दिया कि माना ही नहीं कि यजीद को माना जाए और उसकी बैत। बिल्कुल सही है। वहाँ जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म हो गया। ठीक है। ज़बरदस्ती जबरन भी होता रहा। ठीक है। अच्छा देखें, तारीख जब है ना, आपका जो सबसे पहले ईमान है, अकीदा क्या है? तौहीद, रिसालत, यानी कुरान हदीस। सही। ठीक है ना। बिल्कुल। उसके बाद जब लफ्ज़ तारीख आएगी तो हर तबके का मौर्रिख है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अहले तशय्यो का भी मौर्रिख है, खारिजियों का भी है। ठीक है साहब। नासिबियों का भी है, जो हो रहा है आज भी शाहद को जो वो करता है कलीजे के साथ उबे कर रहा है कि हाँ सही है, बिल्कुल सही होती है, वो भी है। अहले सुन्नत वल जमात भी है। तो तारीख जो है वो इस कदर की गडमड है, 250 साल के बाद लिखी गई है। उसके अंदर बहुत सारे वाक़यात काबिल कदर भी हैं
اور بہت سارے واقعات ٹھوکا ٹھاکی کے بھی ہیں۔ آپس میں کلیش بھی کرتے ہیں بہت سارے واقعے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے، صحیح وہی انسان کی رائے، قدرت کی، یعنی لیکن اللہ اور مفتی رسول صاحب- کی بات نہیں ہے صحیح ہے، کہ آپ کو ماننا ہر صورت میں لازم ہے، مورخ کی بات ہے میں مانوں یا نہ مانوں۔ بالکل صحیح۔ تاریخ ایک بات ایک جگہ کیا کہہ رہی ہے آ کر، تم اپنے اہل بیت کو لاؤ، ہم اپنے اہل بیت کو لائے، وہاں تو صاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور وقفے سے واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دوستو کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچا عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر اور جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جسم میرا ہے خون بھی میرا، تجھ کو زنجیر سے ہوا کیا ہے۔ نور محرم الحرام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ان قربانیوں کے حوالے سے بات کریں جس میں شہیدوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، معصوم بچوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور قیامت تک کے لیے تاریخ رقم کر دی گئی۔ پھر بھی ایک سوال بار بار اٹھتا ہے، وقفے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، مفتی صاحب کے پاس ہم یہ سوال لے کے گئے تھے، جاننا یہ چاہیں گے کہ کوفے میں جب خطوط بھیجے گئے، آخر آج تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان خطوطوں میں تھا کیا، کس چیز کے اوپر یہ کانفلکٹ پایا جاتا ہے، چاہے ہم اہل تشیع کی بات کریں یا ہم اہل سنت کی بات کریں، قربانی کا یہ سلسلہ دونوں مانتے ہیں، امام حسین اعلی مقام کا دل سب کے لیے اسی طرح سے دھڑکتا ہے، اختلاف کی کون لوگ ہیں جو اختلاف پیدا کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ خطوط جو بھیجے گئے تھے ان کا سب کا مضمون ایک تھا کہ یزید پلیت جو ہے، ظالم و جابر جو ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ اے امام، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ تشریف لے آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یا تمام حجت کے لیے گئے تھے امام حسین، اگر آپ نہیں آئے تو ہم یزید کے ہاتھ پر جبر، ظاہر وہاں تو جبر چل رہا تھا نا، اس کے اوپر بیعت کر لیں گے۔ قیامت کے دن ہم رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے نواسے کو ہم نے بلایا، وہ نہیں آئے تو ہم کو لامالا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑی یزید کی۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح کے خطوط تھے۔ مسلم بن عقیل، سب سے پہلی شہادت کس کی ہوئی ہے؟ مسلم بن عقیل کی، جن کے پیچھے عصر کی نماز میں 22,000 کا لشکر تھا،
اور وہ سب جب نماز کے اندر جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا سب غائب تھے. تو مفتی صاحب اگر 22,000 کا لشکر تھا تو پھر اتنے کم لوگ؟ دیکھیے نا یہ بالکل وہی بات آتی ہے جب پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے نا, جہاں جبر آئے گا تو بہت سارے لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے, کوئی اپنی عزت کے خاطر ہو جائے گا. آج آپ لوگ دیکھ لیں جتنی بھی حکومتوں میں ظلم و بربریت ہوتا ہے وہ کانسیپٹ یزید کا ہوتا ہے, حسین کا نہیں ہوتا. اگر آج حسینی کانسیپٹ آ جائے پوری دنیا میں, وہ جو طریقے کی ریاست ہوگی وہ باقاعدہ لوگوں کے لیے باعث نمونہ ہوگی. لیکن کیا کریں, ہمارے یہاں تو اختلافات اتنے ہو گئے, اتنے اختلافات ہو گئے, جیسے حضرت نے کہا کہ صاحب باقاعدہ کہہ لیجیے کہ لوگ اس کا منع کرتے. ہاں ایسا طبقہ تھا, وہ باقاعدہ اس کے ساتھ تھے, وہ کہتے تھے منع کرتے تھے, لہذا کون اس کو مانے گا. آپ دیکھیے ایمان کے 3 درجے ہیں کہ نہیں ہیں. ایک ایمان کا درجہ ہے کہ آپ باقاعدہ ہاتھ سے روکے اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے, نہیں تو زبان سے روکے, نہیں تو پھر کیا کرے. تیسرا ایمان کا دل میں تو برا جانے. جی جی بالکل ٹھیک ہے نا. اب جب مجبور ہو جاتا ہے آدمی, جب دیکھتا ہے کہ میری جوان لڑکی ہیں اور یہ ہو جاتا ہے کہ تو اگر ساتھ نہیں دے گا یا اسی کا ساتھ دے گا میرے اپوزیشن کا تو میں تیری لڑکیاں لے جاؤں گا, تو کیا حالت ہوگی وہاں پر. لوگ بدلیں گے کانسیپٹ, یہ نہیں بدلیں گے. یہ بھی ہوا ہے دیکھو, مجبوراً بھی لوگوں کے ساتھ یہ حادثے ہوئے ہیں, خدا نہ خاصہ خوشی خرم کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں. جی جی دیکھیں جو بھی ہمارے درمیان فقہی طور پہ یا الگ الگ جتنی بھی دین کی رہنمائیاں ہیں اس میں اگر کہیں 19-20 اختلافات ملتے ہیں, ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ رکھ کے اگر دیکھا جائے تو ہم سب جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات تو ابھی آپ نے کہا یزید کے حوالے سے بات کی, وہ آٹے میں شاید نمک کے برابر لوگ ہوں گے جو یزید پہ لعنت نہیں بھیجتے ہوں گے, یزید کو برا نہیں کہتے ہوں گے, مگر الحمدللہ پاکستان میں مطلب جتنے بھی طبقے ہیں مذہبی اعتبار سے, ہم جتنی بھی جگہوں پہ تقسیم ہوئے ہوئے میجورٹی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یزید کو برا بھلا اور اس پہ لعنت ہی بھیجتے ہیں. اور لمحے فکریہ والے بھی لعنت بھیجتے ہیں, اور جو فکر نہیں رکھتے وہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. سنی اور شیعہ میں بتا دوں, سنی اور شیعہ, اہل سنت والجماعت اور شیعہ اتنا بڑا طبقہ جو ہے وہ حامی و ناصر ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یزید کو وہ بھیجتا ہے. اب اگر کہیں خوارج ہیں اور نسلیں باقی تو سب کی ہیں, اگر ہیں وہ اس کا کرتے ہیں, لیکن برمنا وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اتنی کہہ لیجیے لعنت نہ کی جائے, اتنی کی جائے, وہ یوں کیا جائے, آپ کی بات بڑی اہم ہے کہ خوارج وہ کھلے عام برا نہیں کہیں. علامہ صاحب بڑی اہم بات ہے کہ خوارج اور نسلیں تو ہیں نا, کہیں نہ کہیں سے ان کے تانے بانے نکلتے ہیں, وہ قریبتے ہیں, بولیں گے کہیں نہ کہیں تو اس ہمارے پاس نکلتی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج بھی ملک میں سیاست جو ہے نا وہ ہماری کوئی عجیب ہی گٹمٹ ہے. ہاں مطلب کیا ہم اس کا مثال دیں, اس قدر تکلیف ہے. اب ایسی صورتحال میں وہ جو امام کی قربانی ہے اور یہ جو واقعہ کربلا ہے, یہ بیعت کا معاملہ ہے, ووٹ کا معاملہ ہے, اس کو آج کے دور میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک مومن کو حق پہ رہتے ہوئے کیا فیصلہ کرنا ہوگا؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ بات کو جتنا بھی گھما لو نا آئے گی وہیں اپنے مرکز کے اوپر. جی لیکن آپ سبق سن لیجئے, اس کربلا کا سبق ہم نے اتنی گفتگو کی نا ہمارے پروگرام میں, امام حسین نے جان دی کیوں ہے؟ محترم ابھی کہہ رہے تھے نا بچوں کی بیٹیاں اٹھا کے لے جائیں گے اور فلاں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پروردگار نے کہا وَلَوْ يَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ ثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں تم سے امتحان لوں گا, تم سے امتحان لوں, تمہاری جانوں کا, تمہارے مال کا. کیا تم سمجھ لو تم ایسے مسلمان مان لوں گا؟ سورہ بقرہ قبلہ امتحان لوں گا کس کا؟ تمہارا, تمہاری جانوں کا, تمہاری اولاد کا, تمہارے مال کا. امتحان نہیں دو گے مسلمان بن جاؤ گے. میری بیٹیوں کو لے جاؤ یا میرے بیٹے کو لے جاؤ. امام حسین نے تو بتایا ہے کہ جب دین پہ وقت آ جائے نہ بیٹی دیکھنا نہ بیٹا دیکھنا. یہی پیغام ہے کربلا کا سب کے لیے. تو نہ کسی حق کی جیت ہوتی ہے, تھوڑے بھی ہو نا, اگر 72 تھے نا, تھوڑے بھی ہو, وہ 2 لاکھ تھے. میں معذرت چاہتا ہوں, دیکھیں ایک بات کہ آج حسین علیہ السلام کی مجلس کرنے والے, آج حسین علیہ السلام کا نعرہ بلند کرنے والے کیا ایمان کا وہ درجہ رکھتے ہیں کہ کوئی بھی بات آ جائے وہ حق سے جو ہے نا وہ حق کا ساتھ دیں گے, اور یہ جو زمانے کا جو باطل پن ہمیں نظر آتا ہے اس کو ڈینائی کریں گے؟ خدا کی نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, میں بتائید کرتا ہوں. دیکھیں آج کا جو دور کا انسان ہے نا, دیکھ لیجیے گا, میں آج کا دور کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کون کون لوگ بیٹھے ہیں
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آج کا انسان ہے میرے خیال میں ہمیں یہ چہرے دکھانے ہم جو چاہے بات شیعہ کر یا رہے سنی ہیں ہو، علامہ صاحب، دیکھیں شیعہ سنی کی بات علامہ نہیں ہے، صاحب، بات ہے کردار کی. علامہ اگر صاحب، شیعہ ہے اور کردار ایسا ہے تو اس پہ بھی لعنت ہے. ہمارا وقت ایسے ختم ہو کردار نہیں جاتا ہے. رکھتے، بالکل حسین حسین کردار اس طرح رکھتے. ہے، جی ایک ہے عظیمت اور ایک ہے رخصت. شریعت نے دیا. عظیمت کیا ہے؟ باطل کے سامنے اڑ جانا، ڈرنا نہیں، چاہے جان چلی جائے. وہ عظیمت کا ہے جو امام حسین نے عطا کیا. ایک ہے رخصت. جب دیکھو کہ وہ دیکھے کہ میں اتنا ضعیف اور افیف ہوں، اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر وہ خاموشی اختیار کرے. یا اگر اس سے کوئی کلمات کفر کہلا رہا ہے تو وہ کلمات کفر کہہ دے، دل سے نہیں کہے، زبان سے کہے. اس کو رخصت کہتے ہیں. یہ شریعت کا فیصلہ ہے. قربانی کا اصلاح سلسلہ شریعت. بالکل 9 محرم الحرام کے حوالے سے جو امام عالی مقام کا درجہ اور ان کے آل کا درجہ ہے، وہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک کسی طرح سے جاری رہے گا. ان کے ایثار، ان کی قربانی، ان کی شجاعت، ان کی ہمت، ان کی ریاضت، یہ ہم تمام تر انسانوں کے لیے قربانی کا ایک بڑا پیکر ہے. بے شک ایسا ہے. آج ہم نے کوشش کی کہ امام علی مقام کی اس قربانی کے حوالے سے اپنے پروگرام میں اس فلسفے کے حوالے سے بات کر سکیں. یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. میں تمام مہمانوں کا تشریف لانے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں حافظ جبران رحمانی صاحب سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ جاتے جاتے اہل بیت کی شان میں کچھ کلام پیش کرتے جائیں، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا ہے قول پاک، ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے، ہمارا وہ بات خدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے، ہمارا وہ بات خدا نہیں ہے. ہزاروں بیدین سپاہیوں کے مقابلے میں حسین تنہا. ہزاروں بیدین سپاہیوں کے مقابلے میں حسین تنہا. یہ کہہ رہے